بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے اور سکون اور راحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آج کی ہماری جو ویڈیو کا عنوان ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان بچے جو ہیں، بچیاں ہیں، کچھ اپنی زندگی کی خطاؤں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے شادی کے بعد جو ازواجی زندگی شروع ہوتی ہے اس کے قابل پھر گزارنے کے قابل نہیں رہتے۔ یعنی اکثر نوجوان آتے ہیں کہ شاہ صاحب شادی کر لی ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کی حقوق پورا نہیں کر سکتے، ازواجی زندگی کو گزار نہیں سکتے، اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے، اپنی بیوی کے حق کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس میں بنیادی طور پر اس دور کے اندر، اس معاشرے کے اندر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں کہ وہ زیادہ تر یہی ہیں کہ جو ہم لوگوں نے خطائیں کر لی ہیں زندگی کے اندر، جو جوانی جس وقت شروع ہوئی تو ہم سے کچھ خطائیں ہوئیں، کوئی غلطیاں ہوئیں، اس کا آج نقصان ہو گیا۔ اور دوسری بات میں نے معاشرے کے اندر دیکھا ہے کہ لوگ حسد کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر کہ اس نوجوان کی، اس بچے کی یا بچی کی شادی اس گھر کے اندر کیوں ہوگی۔ ہوتا ہے، رشتہ داری میں ہوتا ہے، ہمسایوں میں ہوتا ہے، علاقے کے اندر، گاؤں ہے، قصبہ ہے، وہاں یہ بات ہوتی ہے۔ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ شاہ صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، جو ہی شادی ہوئی، شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے۔ اور یہ ہوتا ہے، ایسا عمل کر لیتے ہیں حسد کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر کہ وہ مرد کو نامرد کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ عورت ہے، خاتون ہے، اس کی خواہش کو باندھ لیتے ہیں، اور اسی بنیاد پر پھر دوری پیدا ہوتی ہے۔ عورت ہے، مرد ہے، آپس کے اندر آہستہ آہستہ لاچاکی ہے، دوری، شروع میں تو بات نہیں کر سکتے، کوئی شرم حیا کی پردے کی وجہ سے، لیکن جو وقت گزرتا ہے گھر کے اندر ہماری جو اکثر مائیں جو ہوتی ہیں بڑی عمر کی، وہ پھر کہتی ہیں جی ہمارے اولاد نہیں ہے، بچوں کی گھر آباد نہیں ہے، روز تانے دینا، باتیں کرنا، مختلف قسم کے، یہ روزمرہ کی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کھل کے، کیونکہ جو بندہ میرے پاس آتا ہے وہ تو پریشانی لے کے آتا ہے، خوشی سے تو کوئی نہیں آتا۔ تو میں نے دیکھا ہے بچیاں بیچاری پریشان ہوتی ہیں، کہتے ہیں جی ہماری ساس صاحبہ میں یہ بات کہتی ہے، تانا دیتی ہے، حالانکہ غلطی اس کے بیٹے کی ہوتی ہے، اس کے اندر ایسی بیماری ہوتی ہے یا اس کے اندر نامردی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ دونوں کے اوپر ایسا عمل کیے ہوتے ہیں کہ دونوں اس چیز کے قابل پھر نہیں رہتے، خواہشات بند کیے جاتے ہیں، اور ڈاکٹری دوائی بھی، حکیم اور طبیب بھی اس کے پھر علاج نہیں کر سکتے، اور اس کی
دو تین وجوہات ہوتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جنات مسلط کر دیے جاتے ہیں، یا ویسے خبیث قسم کے جنات ہوتے ہیں۔ بعض ایسے میں نے خاتون دیکھے، مرد دیکھے، ان کے ساتھ جنات ہوتے ہیں، وہ اس معاملے کو خراب کرتے ہیں، وہ اس معاملات کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اسی طرح جنات کے ذریعے، جادو کے ذریعے، سحر کے ذریعے یہ معاملہ ایسے ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی پھر ایک دوسرے سے دوری اختیار کر لیں۔ آج یعنی جب میرے پاس ہر روز، ہر دوسرے تیسرے دن جب لوگ آتے ہیں، میں ان کو وظیفہ ہی بتاتا ہوں، عمل بھی اللہ کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کے اندر بہتری آتی ہے، معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، ورنہ کئی لوگوں کے گھر اس کی وجہ سے برباد پڑے ہیں، کئی بچیوں کی زندگی پھر برباد ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی اس خواہش کو اس طرح اپنے اندر دبا کے چھوڑ دیتے ہیں، اندر ہی اندر مر جاتے ہیں، خاندان کی بنیاد پر کہ یار ہمارا چاچا ہے، ہمارا ماموں ہے، ہمارا خالو ہے، ہماری خالہ ہے، ہماری پھپھو ہے، ہماری چاچی، قریبی رشتہ ہے، ایسے تک اب چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، اس نے آپس میں رشتہ داری کر لی، رشتہ طے ہو گیا، تو چھوٹے بھائی کو اپنے بڑے بھائی کے احسانات یاد ہوتے ہیں کہ بڑا بھائی تھا، میرے ساتھ نیکی کی، یہ نہ ہو کہ میں اپنے بچی کو اس کے گھر سے لے آؤں۔ یہ نہیں کہتا کہ یہ مسئلہ حالانکہ اس کا حل ہونا چاہیے۔ ہم اس بنیاد پر اپنے بچیوں کو خون بنیادوں میں گاڑ دیتے ہیں، بچے اسی کے اندر زندہ درگور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، ذہنی مریض ہو جاتی ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، لیکن اس کا حل ہم لوگ نہیں نکالتے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، دونوں میاں بیوی سے پوچھا جائے، دونوں گھر پوچھ کے، خواتین سے پوچھے، مرد بیٹا ہے، باپ کو چاہیے وہ بیٹے سے، بھائی کو چاہیے وہ بھائی سے پوچھے، بھائی یہ مسئلہ ہے، اس کا علاج حل نکالے، زندگی تو نہ برباد کرے نا لوگوں کی، بچیوں کی زندگی تو نہ برباد ہو۔ معاشرہ آج تباہی کی طرف چلا گیا سے حالات کی وجہ سے، کچھ ویسے انسان کے اندر بیماری ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے انسان کے اندر گرمی ہوتی ہے، اس طاقت کی ہونے کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے وہ قوت ختم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بیوی کے حقوق کو پورا نہیں کر سکتے۔ آج اس کے لیے سخت عمل وظیفہ لے کے آئے ہوں، انشاءاللہ العزیز آپ کریں گے، میرے لیے دعا بھی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہوں، خوشیوں کی زندگی، گھر کے اندر خوشیاں ہوں۔ ایک بہت بڑی ڈاکٹر خاتون میرے پاس آئی، اس نے مجھے یہ بتایا، دونوں میاں بیوی افسر تھے، لیکن انہوں نے کہا شاہ صاحب ہماری 8 سال ہوگی شادی ہوئی ہے۔ پھر جب یہ مسئلہ، حالانکہ خود ڈاکٹر کہ ہم نے بڑی اس کے اندر دوائیاں، لیکن ان کے اوپر ایسا عمل کیا گیا تھا کہ عمل کی وجہ سے اس کو نامرد کر دیا گیا، دونوں میاں بیوی کے خواہشات، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل سے اور اللہ کے حکم سے الحمدللہ عمل بھی کیا، اور اس کے لیے ہم تعویذ بھی لے کے آئے، نقش لے کے آئے ہیں، وہ استعمال کیا، اللہ کے فضل و کرم سے 1 ہفتے کے اندر اللہ نے کرم نوازی کی، ازواجی زندگی چل پڑی، اللہ نے الحمدللہ اس وقت ایک بیٹی بھی ان کو عطا کر، گھر آباد ہو گیا، باہر آ گئی، خوشیاں ملی ان کو۔ تو اس کے لیے عمل کیا ہے؟ پہلے نمبر پر وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ وظیفہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر مرد ہیں تو اس کو چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح 100 دفعہ، اول آخر 3 بار درود پاک، کوئی بھی درود پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں بہتر ہے، 5 دفعہ درود پڑھیں، 7 دفعہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں، یا اللہ، یا سلام، یا قوی، یا اللہ، یا سلام، یا قوی، یہ 3 کلمات، اس کو 101 مرتبہ پڑھیں یا 100 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، اور پانی پہ بھی دم کر کے پی سکتے ہیں، یہ عمل شروع کریں، اگر ٹھیک بھی ہو جائے اس کے باوجود بھی کرتا رہے، اس عمل کو بند نہ کرے، ہمیشہ اس کو پھر پڑھتا رہے، اگر ٹھیک ہو گیا
کم سے کم 41 دن تو کریں، اس کے بعد چلو کبھی کبھار کر لیں، کبھی ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ کر لیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک نقش میں بتا رہا ہوں، اس نقش کو پلیٹ کے اندر لکھیں، کانچ کی پلیٹ کے اندر فرج کے اندر لکھیں اور اس کے اندر شہد ڈالیں۔ صبح ہر روز میاں بیوی دونوں اس کے اندر مبتلا ہیں تو دونوں اس شہد کو چاٹ لیا کریں نہار میں، اور صرف مرد ہے تو وہ استعمال کریں۔ اسی طرح اس کے ساتھ دوسرا نقش ہے جو اس کے ساتھ جو سحر اور جادو کو ختم کرنے کے لیے اس دوسرے نقش کو لکھ کر پانی کے اندر ڈال کر وہ پانی پئیں، اور ان دونوں نقشوں کو کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے ناف پہ باندھ لیں یا گلے میں باندھ لیں۔ اگر خاتون ہے وہ ناف پہ باندھیں، مرد ہے تو گلے میں یا بازو پہ، دائیں بازو پہ باندھ لیں۔ انشاءاللہ العزیز کچھ ہی دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے میں نے جس مریض کو یہ دیا ہے وظیفہ اور تعویذ لکھ کے دی ہے، الحمدللہ پہلے دن سے اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ پہلے دن سے اللہ نے اس کے اوپر فضل و کرم کر دیا ہے۔ یہ تعویذ بھی دے دیے، وظیفہ بھی بتا دیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔